کہ تمہیں جو بھی علم ملا، تم کتنے ہی پڑھے لکھے کیوں نہ ہو جاؤ، کتنے ہی ہائیلی ایجوکیٹڈ کیوں نہ ہو جاؤ، جینیس ہو جاؤ، ورلڈ ریناؤنڈ اسکالر کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی تمہارا علم نامکمل اور انکمپلیٹ ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا if you walk in search of knowledge you walk in the path of Allah, in the path of God۔ اگر تم علم کی راہ میں ہو، علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو، تو تم دراصل معرفت خدا حاصل کرنے کی راہ میں نکلے ہو۔ اب ایک طرف تو یہ ہے، قرآن نے، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کی دعوت دی، علم حاصل کرنے پر توجہ دلائی، علم حاصل کرنے پر فوکس دیا اسپیشل، اور دوسری جانب قوم مسلم کا حال بڑا برا ہے، قوم مسلم کا حال بڑا برا ہے۔ آج بھی ہم خصوصاً علم و تعلیم کے میدان میں بہت بیکورڈ ہیں، بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں، بہت بیکورڈ ہیں۔ جبکہ علم حاصل کرنے پر جتنا زور اسلام نے دیا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، شاید کسی بھی مذہب میں علم حاصل کرنے پر اتنی توجہ نہ دی گئی ہو۔ دیکھیے کیا فرماتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ ماں کی گود میں علم ملتا ہے کیا؟ ایک دن کا بچہ، ایک مہینے کا بچہ علم حاصل کر سکتا ہے؟ دراصل یہ تاکید ہے، دراصل یہ تنبیہ ہے، دراصل یہ علم حاصل کرنے پر زور ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ قبر کی گود میں کوئی علم حاصل کرتا ہے کیا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک علم حاصل کرتے رہو، کہ آدمی بچہ ہو، جوان سے بوڑھا ہو جائے۔ آدمی بوڑھا ہو سکتا ہے، علم بوڑھا نہیں ہوتا۔ آدمی بوڑھا ہو سکتا ہے، علم بوڑھا نہیں ہو سکتا۔ تو ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک حاصل کرو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں صرف بچوں کی تعلیم کا انتظام کیوں ہے؟ بچوں کی تعلیم کا انتظام کیوں ہے؟ صرف بچے اور بچیوں کی تعلیم کا انتظام کیوں ہے؟ نوجوانوں کی تعلیم کا انتظام کیوں نہیں؟ بوڑھوں کی تعلیم کا انتظام کیوں نہیں؟ کیونکہ حضور نے تو فرمایا ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ تو ماں کی گود تک علم حاصل کرو۔ بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے، جوانوں کے لیے بھی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے، اور بوڑھوں کے لیے بھی تعلیم حاصل کرنے کا انتظام ہونا چاہیے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری عمر ہو گئی ہے علم حاصل کرنے کی، اب ہماری عمر نہ رہی، وہ غلط فہمی میں ہے، یہ ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ انہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، کیونکہ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ بوڑھے بھی ہو جاؤ، علم حاصل کرتے رہو۔ تو کس قدر تاکید ہے علم حاصل کرنے پر، تعلیم کو فروغ دینے پر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عقلی و دانائی، حکمت و فرزانگی کا دور، روشن دور شروع ہوا۔ علم حاصل کرنے کا روشن دور شروع ہوا۔ میں نے کبھی سنایا تھا آپ کو کہ ہمارے آنریبل سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج رام جیٹھ میلانی، جو یونین منسٹر رہ چکے، ان سے انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ پیغمبر اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے قرآن پڑھا، پیغمبر اسلام کو پڑھا ہے، مجھے ایک دو باتیں بہت پسند آئیں، میں نے سمجھا یہی ایسنس آف اسلام ہے، اسلام کی روح یہی ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا if you walk in search of knowledge you walk in the path of Allah, in the path of God۔ اگر تم علم کی راہ میں ہو، علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو، تو تم دراصل معرفت خدا حاصل کرنے کی راہ میں نکلے ہو۔ یہ بات مجھے بہت دل کو چھو گئی۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ اسلام نے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے پر فورس کیا، فوکس کیا، اور تاکید پہ تاکید فرمائی۔ یہ سب سے بڑا انقلاب تھا حضور کی ولادت کے بعد۔ یہ فیضان ولادت رسول اکرم اور اعلان نبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی برکت تھی، سب سے بڑی رحمت تھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دیں۔ ہمارے اور آپ کے پاس علم ہے، کسی بھی چیز کا علم ہے، کسی بھی چیز کا علم ہے۔ دنیاوی اعتبار سے کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، مگر وہ علم کا سرا جو ہے وہ ملتا نہیں ہے۔ علم کی گہرائی کو کوئی ناپ نہیں سکتا، علم کے حدود کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ علم ایک سمندر ہے، اس کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کسی بھی میدان کا علم کیوں نہ ہو،
کسی بھی میدان کا علم کیوں نہ ہو، کسی بھی فیلڈ کا علم کیوں نہ ہو، کسی بھی سبجیکٹ کا علم کیوں نہ ہو، جتنا علم حاصل کرتا جاتا ہے آدمی، اس کی پیاس باقی رہ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا ہے۔ آپ پرسنلی آپ کا ایکسپیرینس ہے، کسی بھی فیلڈ میں آدمی کتنا ہی علم کیوں نہ حاصل کر لے، پھر بھی وہ نامکمل رہ جاتا ہے، پھر بھی اسے تشنگی کا احساس رہتا ہے کہ ابھی میری پیاس بجھی نہیں ہے۔ علم چیز ہی ایسی ہے، اس لیے یہ دعا سکھائی گئی قرآن میں ہمارے آقا کو کہ آپ یہ دعا کیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر، اس لیے کہ ہم اور آپ کتنے ہی علم والے کیوں نہ ہو جائیں، پھر بھی مکمل علم ہمیں نہیں ملا ہے، کمپلیٹ علم ہمیں نہیں ملا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ تھوڑا ہے، ہمیں جو علم ملا ہے وہ تھوڑا ہے، چاہے دنیا کا علم یا دین کا علم، کسی بھی میدان کسی بھی سبجیکٹ جو ہمیں علم ملا ہے وہ تھوڑا ہے، نامکمل ہے، ادھورا ہے، انکمپلیٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں جو بھی علم ملا تم کتنے ہی پڑھے لکھے کیوں نہ ہو جاؤ، کتنے ہی ہائیلی ایجوکیٹڈ کیوں نہ ہو جاؤ، جینیس ہو جاؤ، ورلڈ ریناؤنڈ اسکالر کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی تمہارا علم نامکمل اور انکمپلیٹ ہے۔ اس لیے ہمیشہ خدا سے یہ دعا کرو کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر۔